اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں جب اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو سیالکوٹ کے بعد لاہور شہر میں بھی کہا جاتا ہے کہ سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لوگ تیزی کے ساتھ نقل مکانی کر رہے ہیں، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں پھنس چکے ہیں اور حکومت پنجاب جو ہے اس نے اپنی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز اس وقت وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی نگرانی میں لوگوں کو ریسکیو کروا رہی ہیں، تو پوری طرح سے سیلاب کا زور بھی ہے، لیکن وہاں کی جو حکومت پنجاب ہے وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ اب ایسے موقع پر عموماً ہوتا یہ تھا کہ جس طرح سے 2005 میں آزاد کشمیر میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک زلزلہ آیا تھا، اور پھر سندھ میں 2009 2010 میں جو سیلاب تھا، ان تمام مواقعوں پر کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کے احکامات کے بعد امدادی کیمپ، سینکڑوں کی تعداد میں امدادی کیمپ لگا دیے گئے تھے، اور ان امدادی کیمپوں کے ذریعے اربوں روپے کی امداد آزاد کشمیر میں بھی پہنچائی گئی تھی، سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی وہ امداد پہنچائی گئی تھی۔ تو پوری طرح سے سندھ کے جو شہری لوگ تھے وہ متحرک تھے، اور الطاف حسین صاحب کے احکامات کی صورت میں تمام ان کے کارکنان بھی متحرک تھے، ان کی پوری جماعت متحرک تھی، اور الطاف حسین صاحب کی اپیل پر لوگوں نے اربوں روپے کے فنڈ دیے تھے ان پر، چونکہ الطاف حسین صاحب کی شخصیت پر لوگوں کو اعتماد بھی تھا، یقین بھی تھا، اور لوگوں نے کھل کر فنڈنگ کی تھی۔ اور ایک موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آزاد کشمیر میں زلزلے کے موقع پر امداد ایئرپورٹ پر پہنچائی گئی تو وہاں سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ جناب ابھی ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا جس جگہ پر ٹرک موجود ہے وہاں وہ کھڑے رہیں، جب جگہ ہوگی تو ہم ان کو کال کر لیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور پورا جو شہر تھا وہ کراچی شہر، حیدرآباد شہر، وہ متحرک تھے، جگہ جگہ پر کیمپ لگائے گئے تھے، اور لوگ رضاکارانہ طور پر لوگوں نے اربوں روپے فنڈ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں آزاد کشمیر میں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا خدمت خلق کمیٹی کی جانب سے۔ اور پھر اسی طرح سے سندھ میں جو سیلاب آیا تھا تو حکومت کے ساتھ ساتھ یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ٹیم بھی پوری طرح سے متحرک تھی۔ لیکن آج الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی، اس کی جماعت پر بھی پابندی ہے، تو آج اس کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر ان پر پابندی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا تو آج حکومت کے ساتھ ساتھ، حکومت پنجاب کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ، یہ متحدہ قومی موومنٹ سیاسی اختلافات کے باوجود بھی آج یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہوتے۔ اور جو انداز متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کا تھا لوگوں کو ریسکیو کرنے کا، لوگوں کو امداد پہنچانے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، وہ منفرد تھا ہمیشہ سے، اور وہ پھر ان لوگوں نے اس 3-4 واقعات میں اس کردار کو نبھایا بھی اور کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو آج بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے، کراچی کے شہری اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ان پر پابندی ختم ہوتی تو آج کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کی صورتحال اور نقشہ بالکل تبدیل ہوتا۔ تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا سندھ کی سیاست کے حوالے سے۔ 21 اگست کا جو واقعہ ہوا، جس کے بعد ٹاؤن ناظم جو تھے چنیسر گوٹ کے فرحان غنی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر انہیں ریمانڈ پر رکھا گیا۔ آج انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر انہیں 3 دن کا ریمانڈ پولیس نے لیا ہے، اور ریمانڈ لینے کے بعد جو ہے ان سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے۔ اب اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کی کراچی آمد، چونکہ یوں ہی فرحان غنی گرفتار ہوئے تھے، اور گرفتاری کس وجہ سے ہوئی تھی یہ تمام ناظرین آپ کو صورتحال آپ کے علم میں ہے، اور پھر وہ جن لوگوں سے تصادم ہوا تھا فرحان غنی کا، وہ کتنے طاقتور تھے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ واقعہ ہے کس قدر جو ہے وہ
ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ تو اس میں آصف علی زرداری جو تھے وہ اسلام آباد میں خاصے بے چین تھے۔ وہ بیماری کے باوجود بھی، موسم اچھا نہ ہونے کے باوجود بھی گزشتہ منگل کو رات کراچی تشریف لائے، اور کراچی تشریف اگرچہ وہ ویل چیئر پر بتایا جاتا ہے کہ ویل چیئر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک اہم اجلاس کیا بلاول ہاؤس میں، اور اس وہ جو اجلاس تھا وہ 5 سے 7 گھنٹے تک بتایا جاتا ہے کہ جاری رہا۔ اس اجلاس میں نہ صرف تمام اہم وزراؤں کو بلایا گیا تھا، اس میں چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اس اجلاس میں چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، اور آئی جی سندھ کو بھی طلب کیا گیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض محکموں کے سیکرٹری بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ تو اجلاس جو تھے وہ وزراء، اراکین اسمبلی اور چیف منسٹر کے ساتھ ایک الگ اجلاس ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک اجلاس جو تھا مشترکہ تھا صوبائی وزراء کے ساتھ جو اجلاس ہوا۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب نے جو چیدہ وزراء تھے ان میں سید ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن، سعید غنی اور دیگر لوگ شامل تھے، جن کو خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے ڈانٹ ٹپٹ کی، اور ان کو کہا کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق نہ صرف آپ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صاحبزادے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں نے بھی کرپشن انتہا کو پہنچا دی ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت کرپشن کی وجہ سے، جو انہوں نے کہا کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس وجہ سے مجھے خاصی ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، اگر آپ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں تو پھر فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف آپ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، بلکہ لوگوں کو جو پارٹی ورکر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کارکن جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں اور پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو وزیر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، جو لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں، جو کارکنان سے رابطے میں نہیں ہے، وہ فوری طور پر پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ تو میسج تھا ان تمام وزراء کو، اور ان تمام وزراء کو یہ کہا گیا تھا کہ اب وہ اپنا قبلہ درست کریں، اس لیے کہ حالات جو آج کے جو حالات ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ماضی جیسے نہیں رہے۔ ایک تو ادارے جو تھے ان پر خاصے جو تھے وہ غصے میں تھے، اور پھر جو فرحان غنی کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد تو مزید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حالات جو ہیں اچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگ اپنا قبلہ درست کریں، اور سندھ میں جو تبدیلی ہے وہ مجھے نظر آنی چاہیے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے سخت احکامات تھے، اور ان احکامات کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وزراؤں کو ہٹایا بھی جا رہا ہے، کچھ سیکرٹری بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی آخری وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تو پھر وہ سمجھے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا، اور پھر آئی جی سندھ کی تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، میرپور خاص اور کراچی میں بھی اہم پولیس افسران کی تبدیلی کا بھی آصف علی زرداری صاحب نے عندیہ دیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے وزراء کو، اپنے اراکین اسمبلی کو اور اہم جو سیکرٹریز تھے ان کو بڑا سخت میسج دیا ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، اگر قبلہ درست نہیں کر سکتے ہیں تو فوری طور پر اپنی سیٹیں چھوڑ جائیں، تاکہ کسی دوسرے لوگوں کو لا کر سندھ کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بچایا جا سکے۔ ناظرین، 2 روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو عہدیدار ہیں ملیر سے جن کا تعلق ہے، امداد جوکھیو، ان پر بھی دہشت گردی، ان کا بھی ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور ان کی ایف آئی آر میں بھی دہشت گردی کی جو شق ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ امداد جوکھیو نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ڈیمولیشن پارٹی تھی، وہ ڈیمولیشن کرنے آئے تھے، غیر قانونی جو بلڈنگ تعمیر کی جا رہی تھی، تو نہ صرف اس پورے عملے پر امداد جوکھیو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کیا تھا، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے اور ان کو وہاں سے
اسلحے کے زور پر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ ویڈیو جو تھی، ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور ان لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی کہ ان کے ساتھ یہ اس قسم کی زیادتی کی گئی ہے، جس کے بعد امداد جوکھیوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اگرچہ ان کی ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ تو بلاول ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کی زیر صدارت میں، فرحان غنی کے ساتھ ساتھ امداد جوکھیوں کا بھی ذکر سامنے آیا اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ فرحان غنی تو گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن امداد جوکھیوں کو بھی فی الفور گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام جالوں کو، تمام پارٹی عہدیداروں کو یہ احکامات دیتا ہوں کہ وہ اس قسم کی حرکات سے دور رہیں، نہ تو اگر اس قسم کی حرکات میں مزید لوگ ملوث پائے گئے تو ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس قسم کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، ان واقعات کو ہم نے تو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن آئندہ اس قسم کے واقعات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ وہ اراکین اسمبلی ہو، وزراء ہوں یا پارٹی عہدیدار ہوں، اس قسم کے واقعات سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کریں، لوگوں کے کام کریں، لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ لیکن اگر ایسے اس قسم کی حرکات میں پارٹی عہدیدار ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف پارٹی سطح پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔